السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج سے 2 سال پہلے کسی بات سے فلیئر اپ ہو کے کہ یار یہ کیا تماشا ہے, یہ کیا بکواس کر رہے ہیں, کیوں یہ اس طرح مطلب جو منہ میں آتا ہے وہ بک دیا جاتا ہے, اور ان کو قطعی طور پر جھوٹے لوگوں کو قطعی طور پر بددیانتی کے ساتھ اور بددیانتی کے اوپر بنیاد رکھ کے اپنی عمارت اٹھانے والوں کو جواب کیوں نہیں دیا جا رہا. تو جب وہ اس مولوی الیاس چنوٹی کی میں نے کوئی واہیات قسم کی گفتگو تھی, وہ سنی, کرونا کے دنوں کی بات ہے, تو جو فون سامنے تھا, سامنے ٹیبل پہ گلاس پڑا تھا, گلاس کے ساتھ میں نے اس کو چپٹے رخ پہ رکھ کے رخ پہ تو بات کرنی شروع کی, اور وہ بات 15-20 منٹ میں 22 منٹ میں وائنڈ اپ کر کے تو میں نے اپلوڈ کر دی اپنے اس پہ یوٹیوب چینل پہ. اور چینل کیا تھا, بس اس کا آئینہ ابصار کا, چونکہ ویب سائٹ چل رہی تھی پہلے سے, آئینہ ابصار نام سے ایک کتاب بھی چھپی ہوئی تھی, تو یعنی کتابی شکل میں ایک ایڈٹ کی ہوئی میں نے 2001 میں جب چھاپی تھی, تو اسی وجہ سے اس کا یوٹیوب چینل بھی بنا تو ہوا تھا, لیکن اس پہ لوگ تھے کوئی 100 ہوں گے یا 110 ہوں گے. تو وہ اپلوڈ کی اور وہاں سے بات چل پڑی, اور اسی جگہ سے جو ابتدا کی تھی اس کو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر ملا کے دیکھا جائے تو کوئی 20,000 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے, جو فالو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, ہر طبقے سے ان کا تعلق ہے, ہر سوشل اور ریلیجس اور اکنامک بیک گراؤنڈز کے لوگ اس میں موجود ہیں. پھر ابتدا میں وہ میرے جو بہت قریبی جاننے والے دوست تھے, وہ چونکہ جانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نک چرے چلے گا کم. ظاہر ہے کہ اس کی طبیعت میں جو سیلانی پن ہے تو بس 2-4-10 ویڈیوز کے بعد پھر بیٹھ جائے گا یہ ابال. اور میں نے ان کو چیلنج اس لیے نہیں کیا کہ میں بھی جانتا تھا اپنے آپ کو کہ میرے میں کوئی ایسی کنسسٹنسی نہیں ہے, نہ ہی مجھے کوئی بہت زیادہ کمیٹڈ اور اس طرح جو اچھے جو القابات دیے جاتے ہیں ان میں سے مجھے کسی کا دعویٰ نہیں ہے. تو یہ تھا کہ ہر گفتگو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ استمداد ہوتی تھی کہ یا اللہ اگر تو چاہے گا تو پھر یہ ہوتا رہے گا بات. ہاں البتہ یہ ہے کہ میں گفتگو اور بات کرنے سے پہلے اپنے اندر کنگھی پھیر کے دیکھ لیتا ہوں اپنے اندرون میں پوری طرح کہ کیا یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں میں خود اس سے متفق ہوں, کیا میرا خود یہ فیتھ ہے, کیا میرا خود اسی طرح عقیدہ ہے, میں ایسے ہی سمجھتا ہوں. تو جو میں سمجھتا ہوں پھر وہ بات کر دیتا ہوں, اور وہ کرتے چلے گئے, پھر اس کی ایک آڈینس ڈیولپ ہوتی گئی, ایک بات بنتی گئی. اور ظاہر ہے انسانی دماغ مصروف رہتا ہے کہ میں نے مزید کیا کرنا ہے. اور یہ زندگی جو ہے اس کے اوپر جمیل مظہری کا ایک شعر ہے, غیر معروف ہیں اس لحاظ سے شاعر, اور شعر بھی ان کا اسی طرح سے غیر معروف ہے, لیکن اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے جو کہ دنیا میں بہت شائع اور متعارف ہے, مطلب اردو دان طبقے میں, اس پہ جو بات بھی خودی, تو اب ان کو خود کو نہیں پتہ کہ اب کیا خودی ہوتی ہے اور کیسے اس کا مطلب, ظاہر ہے اس کی ہزارہ کانوٹیشنز اور دسیوں قسم کی اس کی تشریحات ہیں. لیکن میں نے ایک دوست سے کہا کہ مجھے اس فلسفے کی تو سمجھ ابھی تک نہیں آ سکی, لیکن جمیل مظہری نے جو یہ بات کی ہے 2 لائنوں میں 2 مصروں میں, اس کو بہرحال میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اس کی میری روح میں بھی ایک جگہ ہے, اور میں اس کو ہزارہ اپنی ذاتی دوستوں کی مجلس میں کوٹ بھی کرتا ہوں. جمیل مظہری نے یہ لکھا ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل فریب ہر دل میں ہے خودی کا, بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا, اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. تو بات تو یہی ہے کہ اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. تو وہ جو اس دنیا میں آیا ہے, پیدا ہوا ہے, اس کی ایسپائریشنز ہیں, اس کے سامنے ایک پورا پینڈورا باکس کھلا ہوا ہے,
اور اس نے بہرحال یہاں سے گزرنا ہے تو کچھ کر کے جانا ہے، کچھ دیکھتے ہوئے جانا ہے، کچھ محسوس کر کے آگے جانا ہے، اور آگے والی بحث اس کے علاوہ ہے کہ آگے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو دنیا میں وہی ہے کہ وہ بقول سلیم کوثر کے کچھ اس عجیب ڈھب سے اس نے بنائی ہے دنیا، کہیں کہیں تو یہاں دل لگانا پڑتا ہے۔ تو دنیا تو ایسے ہی ہے، وہ آپ اپنے ارد گرد جہاں پہ بھی دیکھیں آپ کو پتہ ہے۔ اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے یا انویسٹ کرنے یا اس کو جھونکنے کے لیے جو آپشن لیا ہے وہ کس درجے کا ہے، یہ ہے ایک بات۔ کرتے سارے وہی ہیں، ہوتا مطلب ہر کسی سے، ہر کوئی بقدر ظرف اور بقدر پیمانہ تخیل وہ کرے گا، لیکن اس نے اپنی جو کوڑیاں ہیں، جو اپنی جو متاع ہے، وہ لگائی کس چیز کے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ چوہدری محمد علی صاحب کا ایک جگہ ان کا چھپا بھی ہوا ہے، شاید انہوں نے گفتگو میں بھی کہا کہ ہم نے تو خیر کیا کلام کرنے تھے اور کیا بات کرنی تھی، مطلب میں ان کا مفہوم بتا رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سامعین دیے جن کے معیار سخن پر آسمان نے گواہی دی۔ ظاہر ہے مطلب خلافت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قائم کی علی منہاج نبوت، تو ان کے معیار سخن پر تو آسمان نے ہی گواہی دی۔ اتنے سارے جو آپ کے پاس وہ سطحیں ہیں معیار کو متعین کرنے کے لیے، ان کے ہوتے ہوئے ہم کسی فرسٹریشن یا کسی ڈپریشن یا کسی بیک فٹ پہ جائیں، یہ کم از کم مجھے تو لگتا ہے ہمیں زیب نہیں دیتا، اور اسی بنیاد پر ہی یہ ساری گفتگو ہوتی ہے۔